السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پر۔ سو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دامیار کو گولی لگی ہے اور میں اس کا آپریشن کر رہی تھی کل رات سے، تو میں آپ کو اب بتاؤں گی کہ میں نے اس کو بچا لیا یا میں نے اس کو مار ڈالا، کیونکہ سب کچھ ہے تو میرے ہاتھ میں، ویسے ہے تو میرے قلم میں لیکن فی الحال ہاتھ میں بھی کر لیں، کیونکہ میں رات کی سے جھوٹی موٹی ڈاکٹر بھی بنی ہوئی ہوں۔ تو اب میں ڈاکٹر بن کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کہ میں اس کو بچا پاتی ہوں یا نہیں بچا پاتی۔ ویسے جس طریقے سے آپ لوگوں نے کل بھرپور لائکس اور کمنٹس کا مظاہرہ کیا ہے نا، مجھے اس کو بچا لینا چاہیے، لیکن مجھے نا آپ کے لوگوں کی نا وہ نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ ایک دن پیار دکھاتے ہو، دوسرے دن نہیں دکھاتے ہو، اس لیے نا ابھی میں کنفیوز ہوں کہ اس کو بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے۔ خیر، ہم آج کے ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں، مذاق مستی بہت ہو گیا، آج ہم آتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ میں ہمیشہ کی طرح آج ٹیوزڈے ہے تو آپ کو پتہ کہ میں لیٹ ہی آؤں گی۔ میں نے نا میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹیوزڈے برا دن تو میرے لیے وہ برا ہی گزرتا ہے۔ ویسے تو میرے ماما کہتے ہیں سارے دن اللہ پاک کے ہوتے ہیں، ایسے نہیں بولتے، لیکن میں کہتی ہوں ماما ہوتے تو اللہ پاک ہی ہیں، لیکن یہ نا جو دن ہوتا ہے نا وہ بس میری بیڈ لسٹ میں ایڈ ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ کی بیڈ لسٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو کبھی اچھا سمجھ ہی نہیں سکتے، تو میرے ساتھ ٹیوزڈے وہ والا معاملہ ہے۔ تو میں یقین کریں، ویسے یقین کرنے والی بات ہے یا نہیں، پر آپ یقین کریں کہ میں تقریباً کوئی 4:30 بجے کے آس پاس ایپیسوڈ لکھ چکی تھی، لیکن پھر میری ماما کہتی ہیں تیرا اپنا دل بے ایمان ہوتا ہے، تو ہاں میرا اپنا دل بے ایمان ہوتا ہے، اور میرے ذہن پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ٹیوزڈے ہے یعنی کہ اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا لائف میں۔ صبح سے لے کر شام تک ضلالت، یونیورسٹی میں ضلالت، ٹیوشن میں ضلالت، ہر جگہ ضلالت، اور پھر شام کو ہم اپنا کام بھی پورا نہیں کر پاتے۔ یہ میری ٹیوزڈے کی روٹین ہے۔ کچھ لوگوں کی سنڈے کی ایسی روٹین ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی میری طرح ٹیوزڈے کو۔ تو خیر، میرے جو پرانے ریڈرز ہیں یہ جانتے ہی ہیں کہ پتہ نہیں ٹیوزڈے کو ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ دن پسند نہیں ہے۔ تو خیر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پسند نہیں ہے، ویسے میں ٹیوزڈے کو پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، میری ماما کہتی تو ٹیوزڈے والے دن پیدا ہوئی تھی، تو شاید اس لیے میں خود اس دنیا میں آئی تھی۔ میرا بھائی کہتا ہے تو پاپن خود اس دنیا میں آئی تھی، اس لیے تیرے اوپر یہ دن اچھا نہیں ہے یعنی کہ کسی پہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بہت ہوگی فضول باتیں، میں کچھ زیادہ بک کرنے لگی۔ ویسے میں بک کم کرتی ہوں، لیکن آج کل پتہ نہیں کیوں یار میرا دل کرتا ہے میں واپس لوگوں سے بہت ساری باتیں کروں۔ کتنے دن ہو گئے نا میں نے بک نہیں کی، میرا دل کر رہا ہے کل نا میں اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ایک بک ویڈیو اپلوڈ کروں۔ ویسے محل میں 6-7 مہینے ہو گئے میں نے کوئی بک سیریز کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، تو میں بھی شاید کل میں کروں آپ لوگوں کے لیے۔ خیر، میں ملتی ہوں آج، یہ کیا میں بول رہی ہوں، میں خداحافظ کرنے لگی تھی آپ لوگوں کو۔ یار فضول باتیں ٹھش 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 یہ داغ سے غائب ہو جاؤ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 96 تحریر اریج شاہ۔ وہ ہسپتال کیسے پہنچی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ وہیں موجود کچھ لوگ دامیار کی حالت بگڑتے دیکھ کر اسی کی گاڑی میں اسے ہسپتال پہنچا چکے تھے۔ یہ پولیس کیس تھا، لیکن دامیار کے جاننے والے کم نہیں تھے، اس لیے دامیار کو فوراً ہی آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اندر اس کا آپریشن چل رہا تھا جبکہ وہ باہر بیٹھی اپنے ہاتھوں اور کپڑوں کو دیکھ رہی تھی جو پوری طرح سے خون میں لت پت تھے۔ اس کی سفید فراق پوری طرح سے ریڈ ہو چکی تھی، لیکن یہ رنگ اس کی محبتوں کے نہیں بلکہ اس کے خون کے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ وہاں باہر بیٹھی بالکل چپ چاپ تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی نہ کسی سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کب کیسے اسے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ اس محبت کو قبول کرنے میں اس نے اچھا خاصا وقت لیا تھا، اور وہ دامیار سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی وہ اس کی محبت کے لمحات میں ایک لمحہ بھی نہ جی پائی تھی کہ موت کے اتنے قریب چلا گیا تھا۔
میم فارمیلٹیز پوری کریں. اگر آپریشن کے دوران پیشنٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اسپتال کی ذمہ داری نہیں ہوگی. وہ ایک کاغذ اس کے سامنے رکھے بول رہی تھی. اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا. نرس کے لباس میں وہ ایک عام سی لڑکی تھی جو اس سے اس کا سہاگ مانگ رہی تھی. اس نے خاموشی سے نگاہیں جھکا لی بنا کچھ بولے. وہ سہمی سہمی نظروں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی. سر، یہ تو کچھ بولنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت نارمل حالت میں ہے. نرس نے اس کے سہمے ہوئے انداز پر واپس ڈاکٹر کے پاس آتے ہوئے اسے بتایا تھا. ایسا کرو کہ میار شاہ کے کسی رشتہ دار کو بلاؤ. بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ مشہور لائر زران شاہ ان کا سالہ ہے. جاؤ ان کا نمبر چیک کر کے انہیں انفارم کرو تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے. فی الحال ہم نے ابتدائی تدابیر کر دی ہیں، لیکن پھر بھی آپریشن اگر مزید 10-15 منٹ میں شروع نہ ہوا تو پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے. وہ نرس سے بولتے ہوئے واپس اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نرس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ڈائری سے زران شاہ کا نمبر نکالا تھا. زران، اس وقت جا کر کیا کرو گے؟ آج رات یہیں رک جاؤ بیٹا. رات کے تقریباً 10 بجے اپنے گھر جانے کے لیے وہ اٹھے ہی تھے جب بابا نے کہا، نہیں بابا، صبح آفس جانا ہے. یہاں سے آفس کافی دور پڑ جاتا ہے، لیٹ ہو جائیں گے. کل سے ایک نئے پروجیکٹ پر کام شروع کریں گے. وہ بول ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا. یہ اتنی رات کو تمہیں کس کا فون آ گیا؟ بابا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ فون پر ان نون نمبر دیکھ رہا تھا. پتہ نہیں بابا، کوئی انجان نمبر ہے، میں چیک کرتا ہوں. اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کانوں سے لگائی تھی. سر، میں سٹی ہاسپٹل سے نرس بول رہی ہوں. آپ دامیار شاہ کو تو جانتے ہی ہوں گے. ان کو گولی لگی ہے اور اس وقت ان کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی ہیں. اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی بھی طرح کی کوئی فارمیلٹیز پوری کرا سکیں. پلیز آپ لوگ اگر ان کے جاننے والے ہیں تو جلدی سے ہسپتال پہنچیں. نرس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ زران تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. بابا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے. میں ابھی آ رہا ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا، جبکہ بارک بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا. شہید بھی وہیں پر موجود تھا، جبکہ زبر نائٹ ڈیوٹی کے لیے جا چکا تھا. بھیا، دامیار کو گولی لگی ہے اور عزا کی حالت بہت خراب ہے. وہ اس وقت کسی طرح کی فارمیلٹیز نہیں نبھا سکتی. نرس بتا رہی تھی کہ ہماری عزا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ابھی ہسپتال پہنچنا ہوگا. اس نے سب کو بتاتے ہوئے بارک کو دیکھا تھا، جبکہ عزا کی حالت خراب کا سن کر وہ بھی اٹھ گیا تھا. ہاں، یہ سچ تھا، ان لوگوں کو دامیار سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن معاملہ ان کی بہن کا تھا. وہ تینوں فوراً ہسپتال کے لیے نکلے تھے اور تقریباً 15 منٹ کے اندر اندر ہی وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے. عزا وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ڈیسک پر اس کی سفید فراک جس میں صبح وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس وقت سہمی ہوئی چڑیا لگ رہی تھی. ان لوگوں کو دور سے آتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھی اور بھاگتے ہوئے آ کر بارک کے سینے سے لگ گئی. ہائے دامیار، دامیار کو کسی نے گولی مار دی. ہائے دامیار کو کچھ ہو جائے گا. بھائی پلیز آپ انہیں بچائیں. تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں وہ اچھا خاصا کنفیوز ہو گیا تھا. یہ اس کی بہن ہی تھی
جو دامیار شاہ جیسے انسان کے لیے رو رہی تھی۔ اس بات کا یقین کرنا مشکل تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا دامیار کو، ہم آ گئے ہیں نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل مت گھبراؤ، ہم ہیں نا یہاں تمہارے ساتھ۔ زران تم جاؤ، ساری فارمیلٹیز پوری کرو، دامیار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بارک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا شعور کو ساتھ لیے فارمیلٹیز پوری کرنے لگ گیا تھا۔ دیکھیں سر، ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اگر کل کو انہیں کچھ ہوتا ہے یا پھر آپریشن کے دوران وہ بچ نہیں پاتے تو ہمیں اس کے لیے گارنٹی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے ہم نے ابھی تک آپریشن اسٹارٹ نہیں کیا ہے، ہسپتال کا نام خراب ہو جائے گا۔ دامیار شاہ کوئی چھوٹا سا نام نہیں ہے، ہم رسک نہیں لے سکتے، اگر آپ چاہیں تو انہیں کسی اور ہسپتال میں شفٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ ڈاکٹر کی غیر ذمہ داری پر کھول کر رہ گیا۔ وہ مر جائے گا، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں آپ لوگ، اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو بھی یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے ہسپتال میں اب تک اس کا علاج ٹھیک سے شروع ہی نہیں کیا گیا۔ آپ آپریشن کریں، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم ساری ذمہ داری لیں گے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ بہت شکریہ، یہ دامیار شاہ کی فیملی میں ان کی وائف کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو ان کاغذات پر ان کے وائف کے سائن کروانے ہوں گے۔ اس پیپر پر صاف صاف لکھا ہے کہ دامیار شاہ کی موت کا ذمہ دار ہمارا ادارہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ زران نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اب اسے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ ایزا سے سائن کروانا آسان نہیں تھا، ایزا دامیار کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ جو بھی تھا، دامیار اس کا شوہر تھا، اپنے شوہر کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا اس کے لیے، لیکن دامیار کا علاج شروع کروانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بھی تھا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ پیپر لے کر وہ واپس ایزا کے پاس آ گیا تھا، جو بارک کے ساتھ لگی اب تک رو رہی تھی۔ بارک جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے دیکھ کر اس نے اشارے سے ہی اس سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر علاج شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ علاج شروع کرنے سے پہلے ایزا کو ان پیپرز پر سائن کرنا ہوگا، کیونکہ دامیار کا یہاں پر اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ذمہ داری لے سکے۔ تو ایزا کو ان کاغذات پر سائن کرنا ہوگا کہ دامیار کی موت کے ذمہ دار یہ ہسپتال نہیں ہوں گے، مطلب وہ دامیار کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے۔ وہ ایزا کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بھیا دامیار کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اس نے بارک کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا اسے یقین دلا رہا تھا کہ دامیار کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا دامیار کو کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر اپنا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے، یہ صرف ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ ہمیں لینی پڑتی ہے۔ تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کریں گے، اور ہم بھی تو یہاں تمہارے ساتھ ہیں نا، اسے ہرگز کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس یو۔ ان پیپرز پر سائن کرو،
وہ کاغذات اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایزا کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پورا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ اس سے دامیار کی زندگی لینے کی اجازت چاہتے ہوں۔ نہیں، مجھے کسی کاغذ پر سائن نہیں کرنا۔ میرے دامیار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی بھیا۔ میں دامیار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے بھائی، پلیز آپ کہیں نہ ڈاکٹر سے۔ وہ پھر سے رونے لگی تو بارک نے اسے ڈیسک پر بٹھایا تھا۔ ان ڈاکٹرز پر نہیں، اپنے بھائیوں پر یقین کرو۔ تمہارے بھائی اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آئی پرومس یو، تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ پیپرز پر سائن کرو۔ وہ کاغذ اس کے سامنے کھولتے ہوئے بولا تو اب کی دفعہ وہ ایک نظر اسے دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں، اسے کسی اور پر یقین ہو یا نہ ہو، اپنے بھائیوں پر تھا۔ اس کے بھائی اس کے شوہر کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ وعدہ کر رہے تھے اور اس کے بھائی وعدہ نبھاتے تھے۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بارک کے ہاتھ سے پین تھاما اور ان پیپرز پر سائن کرنے لگی جو دامیار کی زندگی کی ضمانت تھے۔ بھیا، میرے دامیار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس نے بارک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ایزا کی گھبراہٹ، اس کا حاضیانی انداز، اس کی بے چینی اس بات کی گواہ تھی کہ دامیار اور اس کا رشتہ صرف نکاح تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کی منزل سے آگے نکل چکا ہے۔ دامیار اس سے محبت کا دعوے دار تھا تو ایزا بھی اسے چاہنے لگ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب ایزا بھی دامیار کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس نے زران کو کاغذ لے جانے کا اشارہ کیا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا کاغذ لے کر نرس کے حوالے کر چکا تھا، جبکہ سائن ہوتے ہی دامیار کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ اب وہ لوگ صرف دامیار کی زندگی کی خاطر دعائیں ہی کر سکتے تھے۔ کیا ہوا شہیر؟ تم اس طرح خاموش کیوں کھڑے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ زران اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ شہیر کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات کسی کو بتانی چاہیے یا نہیں۔ وہ زران بھائی، میں نے فون کیا تھا زبر کو، وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہے۔ وہ زران بھائی میں نے ہاں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم نے زبر کو فون کر کے بلایا تھا، لیکن تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ بتاؤ مجھے، کیا کچھ ایسا ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو؟ اس نے شہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا، یہ اس کی بری عادت تھی کہ وہ راز رکھنا نہیں جانتا تھا۔ ہاں بھائی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے زبر کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے، دیکھیں بھائی آپ غلط مت سمجھیے گا، لیکن کیا ہوا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہو تم زبر کے بارے میں؟ بارک اس کی تھوڑی بہت بات سن چکا تھا، اس لیے اس کے پاس آتے ہوئے رک کر پوچھنے لگا، دیکھیں بھائی میں کس طرح سے بتاؤں آپ لوگوں کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے دامیار کو گولی کس نے مروائی ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے پریشانی سے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تھے، اور کچھ حد تک بات سمجھ بھی آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، یعنی کہ کوئی اپنا ہی تھا دامیار کا دشمن۔ تم جانتے ہو تو بتاؤ کس نے اسے گولی مروانے کی کوشش کی ہے؟ بارک نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی وہ زبر نے مجھے بتایا تھا وہ دامیار کو مروا دے گا،
یہاں تک کہ اس نے اس حوالے سے کسی آفیسر سے بھی بات کی تھی۔ بھائی، یہ زبر نے کروایا ہے تاکہ عزا کی جان چھوٹ جائے دامیار سے۔ سب جانتے ہیں کہ دامیار آسانی سے عزا کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا تھا اپنی بہن کے لیے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے زبر پر شک ہے، کیونکہ زبر، تم نے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ اگر تم جانتے تھے کہ زبر کچھ ایسی پلاننگ کر رہا ہے تو تمہیں سب سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا، باریک اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ زبر اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ وقتی طور پر غصے میں ہے، اس لیے کچھ بھی بول نہیں رہا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ سیریس ہو جائے گا، اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ عزت دامیار کی موت پر اس حالت میں چلی جائے گی۔ میں نے زبر کو بلایا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہے یہاں، آپ لوگ خود اس سے پوچھ لیجئے گا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ باریک کا دھیان دوبارہ سے عزا کی طرف چلا گیا تھا، جو وہیں بیٹھی بے چینی سے مسلسل آپریشن تھیٹر کی جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی ہوا نہ شہیر، نہ تو تم معافی کے قابل رہو گے اور نہ ہی زبر۔ اگر یہ کام زبر نے کیا نا تو یاد رکھنا، میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے اس سے کہتا واپس عزا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بے شک دامیار سے نفرت کرتا تھا، بے شک اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن عزا کی آنکھوں میں کبھی ان چاروں بھائیوں کی وجہ سے آنسو آئے، یہ چیز بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خاطر جان دینے کا حوصلہ رکھتے تھے، لیکن اس کی بہن کی ساری خوشیاں لوٹ لینا ناقابل معافی۔ ڈاکٹر، دامیار کی حالت کیسی ہے؟ آپریشن ختم ہوا تو باریک تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ دیکھیں، ہم نے آپریشن کر کے گولی تو نکال دی ہے، لیکن اب تک ان کی جان خطرے میں ہے۔ دعا کریں کہ 48 آورز میں ہوش آ جائے۔ اگر انہیں ہوش نہیں آیا تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب آپ خدا سے دعا کریں۔ ڈاکٹر ان سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ دوبارہ سے عزا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپریشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے گولی نکال دی ہے، بس اب اسے ہوش آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جس نے اپنی رو رو کر آنکھیں سجھا لی تھی۔ اپنی بہن کی یہ حالت باریک سے تو کیا، شہیر اور زران سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور اگر اپنی بہن کی اس حالت کا ذمہ دار زبر ہوا تو وہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ زبر نے نہ کیا ہو۔ دامیار جیسا بھی انسان ہو، زبر کو اس کی زندگی چھیننے کا کوئی حق نہیں تھا۔ زبر کا غصہ، اس کی نفرت، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اسے اتنا ہوش تو رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کی بہن کا شوہر ہے، اور اب عزا اور دامیار کا رشتہ بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ عزا محبت کرتی ہے دامیار سے، اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر چکی ہے، اب اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ تو اپنی بہن کے بارے میں سوچتا۔ وہ جتنا زبر کو سوچ رہا تھا، اسے اتنا ہی غصہ آ رہا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اب تک پہنچا نہیں تھا۔
حالانکہ شہیر نے تو کہا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ عزا کو دلاسا دیتے ہوئے وہ مسلسل زبر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زبر ہسپتال پہنچا تو سب سے پہلے شہیر اس کے پاس آیا تھا، جبکہ شہیر کو اٹھ کر زبر کی طرف جاتے دیکھ وہ دونوں بھی اٹھ کر اس کی طرف چلے آئے تھے، جبکہ عزا وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سوری، وہ میں لیٹ ہو گیا، کچھ کام تھا مجھے۔ کیسا ہے دامیار؟ اس نے آتے ہی شہیر سے پوچھا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہے دامیار؟ تم نے اسے مارنے میں کوئی کمی تو چھوڑی نہیں تھی، لیکن تمہارا پلان فیل ہو گیا۔ زندہ بچ گیا ہے وہ، لیکن ممکن ہے کہ زیادہ دیر تک نہ بچ پائے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی حالت بہت کریٹیکل بتائی ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا زبر؟ تم نے ایسا سوچ کیسے لیا کہ ہم اپنی بہن کے سہاگ کو اجاڑ دیں گے؟ تمہارے ذہن میں یہ چیز آئی کیسے؟ ہم اس کے لاکھ خلاف سہی، لیکن تم نے یہ کیسے سوچا کہ ہم اس کی جان لے لیں گے؟ طارق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دے، جو حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ، وہ کچھ بول ہی رہا تھا جب دھیان عزا کی جانب گیا تھا، جو ان چاروں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے پر ان کے پاس آ گئی تھی۔ زبر بھائی، آپ نے دامیار کو، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ ایسا سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اپنی بہن کے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی آپ نے۔ عزا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی باتیں سن چکی تھی۔ گڑیا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ مت بولیں۔ ابھی میں نے خود اپنے کانوں سے طارق بھائی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ اپنی بہن کے ساتھ کیا بگاڑا تھا دامیار نے آپ کا؟ وہ میرے گناہ گار تھے، آپ ہوتے کون ہیں انہیں سزا دینے والے؟ اتنے کیسے گر گئے آپ کہ اپنی ہی بہن کے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش؟ آپ اپنی بہن کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں، دامیار کو مارنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی آواز تیز ہوتے کافی اونچی ہو گئی تھی۔ عزا آرام سے بات کرو، بھرا بھائی ہوں میں تمہارا۔ اس نے جیسے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئی ہے۔ بڑے بھائی ہیں نہیں، بڑے بھائی تھے آپ، لیکن یہ حرکت کر کے بہت چھوٹے ہو گئے ہیں میری نظر میں۔ میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی ہے آپ نے، اور اب ہمدردی کرنے یہاں پہنچ آئے ہیں۔ شرم نہیں آئی آپ کو میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے؟ اگر میرے دامیار کو کچھ بھی ہوا نا تو معاف نہیں کروں گی ساری زندگی میں آپ کو کان کھول کر سن لیں۔ زبر بھائی، اگر میرے شوہر پر آنچ بھی آئی نا تو ساری زندگی کبھی شکل نہیں دیکھوں گی آپ کی۔ آپ لوگوں کو دامیار نہیں پسند نا، نہیں دیکھنا چاہتے آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے، نہ انہیں دیکھیں گے، نہ ان کی بیوی کو دیکھیں گے۔ میں کبھی آپ لوگوں کے پاس واپس نہیں آؤں گی، چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی زندگی سے دور۔ لیکن اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا نا تو معاف نہیں کروں گی۔ یہ مت سوچئے گا کہ دامیار کو ختم کر کے مجھے واپس اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر میرے دامیار کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ عزا، اس کی حالت دیکھ وہ چاروں طرف اٹھے تھے، لیکن عزا تو اس وقت کسی اور ہی حالت میں تھی۔ اس وقت وہ نہ تو کسی کی کنڈیشن سننے کی کنڈیشن میں تھی اور نہ ہی سمجھنے کی کنڈیشن میں۔ اس نے جو دیکھا تھا اسی کو سچ مانا تھا۔ عزا میری جان، میرا بچہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں ماروں گا تمہارے شوہر کو؟ اس وقت غصہ تھا مجھے، میں نے نکالا تھا شیر کے سامنے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دوں گا۔ یقین کرو،
मैंने कुछ नहीं किया। वो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा शोहर है। मैं अपनी बहन का सुहाग थोड़ी ना उजाड़ूंगा। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसके लबो लहजे की सच्चाई बारीक और जरान भी महसूस कर चुके थे। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं। अगर मेरे दामियार को कुछ हुआ ना, तो याद रखिएगा मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बिलक बिलक कर रोती इन लोगों से दूर हो चुकी थी, जबकि वो चारों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, और परेशानी की वजह इस वक्त भी दामियार नहीं बल्कि इनकी बहन थी, जिसकी आंखों में आंसू वो देख नहीं पा रहे थे। भाई, मैं पता लगवाता हूँ कि आखिर कौन है वो इंसान जो दामियार को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आप लोग प्लीज़ इज़ा का ख़याल रखें, इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसे अकेले मत छोड़िएगा। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। ज़बर इन लोगों को देखते हुए बोला था। इस केस के बारे में ज़बर ही मालूमात ले सकता था, इसलिए इसे किसी ने भी रोका नहीं था। वो लोग भी जानना चाहते थे कि दामियार का ऐसा कौन सा नया दुश्मन निकल आया है जो उसकी जान का दुश्मन बन गया है। पहले ना सही, लेकिन अब इन लोगों को दामियार की परवाह करनी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ इज़ा का शोहर नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत भी था। और वो लोग इज़ा और दामियार को किसी गलत तरीके से अलग नहीं करना चाहते थे। वो इज़ा के सामने दामियार की हकीकत बयान करके इसे दामियार से अलग करवाने वाले थे, कोई साजिश करके या कोई गेम खेल कर नहीं। इज़ा प्लीज़ घर चलो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है बच्चे। यहाँ पर रहने से तुम्हारी हालत ख़राब होगी। बारीकी से समझाते हुए इसके पास बैठा था, जबकि वो नाराज़गी से चेहरा फेर गई। आप लोगों को मसला हो रहा है यहाँ रहने से, तो चले जाएं यहाँ से। मैंने किसी को यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा। मैं अपने शोहर के लिए अकेली ही काफ़ी हूँ। आप लोग सब यहाँ से चले जाएं, मैं अकेली सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो इन लोगों से बोलती चेहरा फेर गई थी। सब लोग परेशान थे इसके अंदाज पर। इज़ा शेर को सिर्फ एक गलत फहमी थी। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसे दामियार पर गुस्सा था, उल्टा सीधा बोल गया होगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसने दामियार को मारने की कोशिश की है। हमें गलत फहमी हुई थी। इसने कुछ नहीं किया है और ना ही कोई कुछ करेगा। वो तुम्हारे लिए अहम है तो हम सब के लिए भी अहम है। डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा। तुम घर जाओ, मैं और ज़रान यहीं पर हैं। अपना ख्याल रखो मेरी जान, हम यहीं रहेंगे, दामियार का ख्याल रखेंगे। वो इसे समझाते हुए बोला। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है भाई, आप लोग प्लीज़ जाएं यहाँ से, प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी, जबकि वो इसे अकेला छोड़ने की कंडीशन में हरगिज़ नहीं थे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे इज़ा, तुम्हारे पास यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हम तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई है और कुछ नहीं। वो इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इज़ा तो शायद सुनना ही नहीं चाहती थी। इज़ा ज़बर की तरफ देख तक नहीं रही थी। ज़बर पहले यहीं पर था इज़ा के पास, लेकिन वो इज़ा ना तो इज़ा इससे बात कर रही थी और ना ही इसकी कोई बात सुनने को तैयार थी।
اس وقت زبر اس کیس کی تفتیش کرنے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دامیار پر گولی جاننا چاہتا تھا کہ دامیار پر گولی کس نے چلائی ہے، اور یقیناً اب یہ جانے بغیر وہ واپس نہیں آنے والا تھا، جبکہ عزا کا کہنا تھا کہ باقی سب لوگ بھی چلے جائیں، وہ اکیلے سب کچھ ہینڈل کرے گی۔ اس وقت وہ غصے میں تھی اور غصے میں کچھ بھی بول رہی تھی، لیکن وہ سارے ہی اسے ہینڈل کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ بس اب دامیار کو ہوش آ جائے تو انہیں سکون آنا تھا۔ ڈاکٹر نے آنے والے 2 دن بہت خطرناک بتائے تھے۔ اگر ان 2 دنوں میں دامیار کو ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، ممکن تھا کہ وہ کوما میں چلا جائے۔ سب لوگ ہی اس وقت بہت پریشان تھے۔ اس وقت عزا جس طرح کی مینٹل کنڈیشن میں تھی، بہتر تھا کہ وہ گھر چلی جاتی، لیکن وہ کہیں جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی بابا چچا کے ساتھ عبادت آ گئی تھی۔ دامیار کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ لوگ اسے دامیار سے ملنے دے رہے تھے۔ ساری رات رو رو کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل دامیار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پولیس نے آ کر اس سے پوچھنا چاہا تھا کہ اسے کسی پر شک ہے، لیکن زران نے کہہ دیا کہ فی الحال وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کا بیان دے سکے، اور بزنس کی دنیا میں دامیار کے بہت دشمن ہیں۔ یہ حرکت کوئی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ عبادت کے آ جانے سے عزا کو تھوڑا سکون ملا تھا، کم سے کم وہ اس سے اپنی کوئی بھی بات شیئر کر سکتی تھی۔ عزا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن دامیار بھائی کی زندگی پر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس جاننا چاہتی ہے کہ تمہیں کسی پر شک ہے تو بتا دو۔ دیکھو جس طرح ایک دفعہ انہیں گولی لگ سکتی ہے، حملہ دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں زبر ماموں پر شک ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ زبر ماموں اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کریں گے۔ باقی جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت زبر ماموں اپنے آفس میں تھے، اور وہ بہت لوگ ان کے گواہ ہیں۔ ان کے علاوہ اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو پولیس کو بتا دو، ہو سکتا ہے وہ لوگ دامیار بھائی کے حملہ آور تک پہنچ سکیں۔ جس نے ان پر حملہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم پولیس کا ساتھ دو۔ عبادت اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ عبادت مجھے شک ہے، ہم لوگ مظفر آباد میں جس ہوٹل میں تھے، اس ہوٹل میں ایک اور کپل بھی تھا، اسماعیل خان زادہ اور رانیہ۔ ان لوگوں نے دامیار کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیسوں کے لیے امیر مردوں کو پھنساتی ہے اور پھر ان سے پیسے نکلواتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہو۔ باقی ابھی گاڑی میں مجھے دامیار بتا رہے تھے کہ زبائش خان کے ہاتھوں سے سارے پروجیکٹ چلے گئے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ زبائش کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا حرکت ضرور کرے گی۔ مجھے اس لیے بتانا چاہتے تھے کہ آنے والے وقت میں محتاط رہوں۔ تو مجھے اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں محتاط رہوں کہ کہیں مجھ پر کوئی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اسماعیل اور زبائش میں
اتنا دم نہیں ہے کہ وہ دامیار کو جان سے مارنے کی کوشش کرے. یہ کسی اور نے کیا ہے, کسی پاورفل انسان نے. اس نے سامنے سے آتے زبر کو دیکھا تھا. ہاں, زبر کے علاوہ اور کسی پر وہ شک نہیں کر پا رہی تھی, کیونکہ اتنی پاور میں فی الحال صرف زبر ہی تھا. وہ کسی کو جان سے مروا بھی سکتا تھا اور کوئی اس پر شک بھی نہ کر پاتا. سو گائز, یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. تو کل کے ایپیسوڈ پر آپ نے بہت سارے لائک دے کر ثابت کیا کہ آپ لوگ دامیار سے بہت پیار کرتے ہو, اسی لیے میں دامیار کو بچا لیا ہے. لیکن ابھی وہ لٹکا ہوا ہے, جیسا کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے. آپ لوگ اگر نہیں چاہتے کہ وہ یوں ہی لٹکا رہے تو لائک کرو, اور کل تو کمنٹس بھی بہت آئے تھے تو کمنٹس بھی کرو, اور چینل کو سبسکرائب بھی کرو. ملوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے ڈیڈی کو دیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.